الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی تحمید و ستائش کی برائے بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار ناتعداد انگد درود السلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جد الحسن والحسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و ذات طیبہ پر. حضرات، رمضان المبارک کے مہینے کے قریب مسلمان ایک اہم فریضہ زکوٰۃ اس کی ادائیگی کرتے ہیں. ویسے تو اسلام کے اندر زکوٰۃ کا کوئی خاص مہینہ نہیں ہے کہ فلاں رمضان کے اندر یا رجب کے اندر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. یہ تو ہر بندے کے اپنے حساب سے ہے کہ جب اس کے مال پر سال گزرے گا، سال مکمل ہوگا، وہ اپنی زکوٰۃ دے گا. لیکن رمضان کی خیر و برکت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے لوگ اکثر اس مہینے کے اندر اپنے اس فریضہ کو بھی ادا کرتے ہیں. ابھی آج کے خطبہ میں اور انشاءاللہ مزید اس کے بعد 2-3 خطبات کے اندر زکوٰۃ کے حوالے سے جو اس کے مسائل ہیں تفصیل سے انشاءاللہ میں بات کروں گا. آج صرف زکوٰۃ کے حوالے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ کی اسلام کے اندر کیا اہمیت ہے، کیا عظمت ہے، اور جو لوگ یا جو معاشرے اس فریضے کو ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر کیا پکڑ آتی ہے، کیا سختیاں ہوتی ہیں. ایک بات قرآن پاک نے زکوٰۃ کے حوالے سے بڑی واضح کی کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. یہ منافقین کے حوالے سے اور کافروں کے حوالے سے یہ بات کہی گئی کہ اگر وہ لوگ اپنے اس کفر سے، اپنے نفاق سے توبہ کر لیں اور توبہ کرنے کے بعد 2 کام کرنا شروع کر دیں، ایک نماز پڑھنا شروع کر دیں اور دوسرا زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، تو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے دین کے اندر، اسلام کے اندر بھائی بن جائیں گے. اب اس سے آپ اور میں اس بات کا اندازہ تو لگا سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کا اسلام کے اندر مقام کیا ہے. کہ جب یہ کہا گیا نا کہ آپ کا مسلمان بھائی کون ہے، یا آپ کا جو اخوت کا رشتہ اسلام کے اندر ہے بھائی چارے کا، وہ کن لوگوں کے ساتھ آپ کا رشتہ جڑ جاتا ہے، اس میں 2 باتوں کا تذکرہ کیا. کہا جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ 2 کام، ان کی عظمت، ان کی اہمیت اس آیت کے اندر واضح ہو جاتی ہے. دوسری بات، لفظ زکوٰۃ اس کے 2 معنی ہیں. ایک اس کا معنی ہے کس چیز کو پاک کرنا،
طہارت کے معنی میں ہے. جیسے کہا جاتا ہے نا، لوگوں اپنا تزکیہ کرو. تزکیہ نفس، تزکیہ نفس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کرو، برائیوں سے دور کرو. وہاں تزکیہ کا جو لفظ ہے وہ طہارت کے لیے، پاکیزگی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح بالکل زکوٰۃ کے لفظ کا معنی بڑھنا بھی ہے، نشو و نما. کوئی چیز اس کا بڑھنا، اس کو بھی زکوٰۃ کہتے ہیں. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے تو ظاہری طور پہ مال کے اندر کمی آتی ہے، لیکن زکوٰۃ لفظ کے معنی میں یہ بات شامل ہے کہ کس چیز کو بڑھانا. اب ان دونوں باتوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اور قرآن پاک کے اندر بھی ایک جگہ یہ کہا گیا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن زَکَاۃٍ، جو لوگ تم میں زکوٰۃ دیتے ہیں، تُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اور اس عمل سے اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، بس یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں. اب زکوٰۃ ادا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے والا حقیقت میں اپنے مال کو بڑھانے والا ہے. اور اس آیت سے پہلے سود کا تذکرہ ہے. اللہ فرماتے ہیں سود ایسا ہے جو مال کو کم کرتا ہے. حالانکہ ظاہری طور پہ سود جب آتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ اس سے پیسے، انسان کا بینک بیلنس بڑھتا ہے. اللہ کہتے ہیں نہیں، بڑھتا نہیں، کم ہوتا ہے. کس طرح؟ اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے آپ سمجھ لیں کہ بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے، ہمیں یہ لگتا ہے نا کہ ایک چیز جو بڑھتی ہے وہ ایک بندے کے 1000 سے 1500 ہو گئے تو یہ پیسے بڑھ گئے ہیں. لیکن میرے بھائی، اگر ایک بندے کے پیسوں میں سے زکوٰۃ 200 نکل کے 800 رہ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پاس ایسی برکتوں کا نزول ہوتا ہے. آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں گے کہ کئی لوگ ہیں جن کی ماہانہ آمدن 1 لاکھ ہے اور بڑی خوشی کے ساتھ اپنی زندگی وہ گزار رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک بندہ جس کی 10 لاکھ ہے کہتا ہے حالات بڑے تنگ ہیں، گھر میں بڑی پریشانی، تنگی ہے. ایسا کیوں ہے؟ میرے بھائی، جب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو مال ہوتا ہے، لیکن کورٹ کچہری کے چکر ہوتے ہیں، ہسپتالوں کے چکر ہوتے ہیں، بیماریاں، پریشانیاں، لڑائی جھگڑے. اس پہ انہیں کے اندر انسان ایسا الجھتا ہے، مال بھی جاتا ہے، عزت بھی جاتی ہے، ذلالت بھی ہو جاتی ہے. اور انسان سمجھتا ہے کہ اس کے پاس تو مال آ رہا ہے، لیکن اتنے کثرت کے ساتھ مال جا رہا ہوتا ہے. اور انسان کی تنگی، انسان کی بھوک اور انسان کی محتاجی یہ بڑھ رہی ہوتی ہے. لیکن دوسری طرف جو بندہ اللہ تعالیٰ کا حق مال میں سے ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی برکتیں، ایسا سکون، اس گھر سے اللہ تعالیٰ بیماریوں کو رخصت کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ لڑائی جھگڑے اس گھر سے ختم کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح کی پریشانی ہے جس پہ انسان ہسپتالوں کے چکر لگاتا ہے، میرے بھائی، کورٹ کچہری کے چکر لگاتا ہے اور پیسے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے اس کو محفوظ کر دیتا ہے. اور پھر بعض اوقات اللہ تعالیٰ، میں تو 1 لاکھ کی بات میں نے کی، اس معاشرے میں 25,000 30,000 جن کی آمدن ہے، بعض اوقات آپ ان سے پوچھیں گے کیسے حالات ہیں، کہیں گے بڑے اچھے حالات ہیں، ہر طرح سے معاملات مینج ہو رہے ہیں، میں اپنی زندگی اچھے سے گزار رہا ہوں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے بغیر، کسی کے سامنے شکوے کیے بغیر. لیکن میرے بھائی، جب آپ کے پاس پیسے بھی ہیں، آپ کی اچھی خاصی آمدن بھی ہے، لیکن محتاجیاں ختم نہیں ہو رہی، آپ کی پریشانیاں، آپ کے گھر سے تنگی نہیں جا رہی، آپ محاسبہ کریں اپنا، کہیں آپ زکوٰۃ کے سے اپنے آپ کو، اپنی جان تو نہیں چھڑاتے، یا آپ کے گھر میں سود تو نہیں آ رہا. جب آپ کے گھر میں سود آ رہا ہے،
یا آپ اپنے مال سے زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے تو اس بات کی یہ ایک بہت بڑی علامت ہے کہ پھر آپ کے گھر سے تنگی۔ اور میں نے ایک دفعہ ایک بہت بڑے عالم، یعنی یہ تابعین میں سے ہے، ان کی یہ بات پڑھی تھی۔ انہوں نے کہا جو بندہ سود کھاتا ہے، ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے جو سود کھاتے ہیں، وہ تابعی، وہ بہت بڑے عالم یہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، کہتے ہیں میری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ ان کو آخر میں تنگی کے حالت میں میں نے دیکھا ہے، ان کا آخری وقت، ان کی آخری عمر کا حصہ تنگ دستی کے اندر گزرا ہے۔ تو میرے بھائی یہ جو زکوٰۃ ہے، اور یہاں رک کر میں بات کہتا ہوں، اگر آپ ایک اچھا معاشرہ چاہتے ہیں، آپ گھروں میں سکون چاہتے ہیں، اور تنگیوں کو، پریشانیوں کو، وہ معیشت کی ہو، وہ ہمارے گھروں کی بیماریوں کی صورت میں ہو، وہ لڑائی جھگڑے کی صورت میں ہو، وہ نچاکیوں کی صورت میں ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں سے، ہمارے معاشروں سے یہ ساری کی ساری پریشانیاں چلی جائیں، تو پھر سیدھی صاف بات ہے کہ اسلام نے جس طرح معاشرے کو ترتیب دیا ہے، ہم اس طرح اس معاشرے کو لے آئیں، ہم اسی طرح اس معاشرے کو قائم کریں جس طرح اسلام چاہتا ہے۔ دیکھیں نا، اللہ کہتے ہیں ہم اس قوموں کے اندر، آپ ایک ایگزامپل لے لیں مکے والوں کی۔ مکے والے مکہ کے اندر رہتے، تجارت کرتے تھے، اور شام کے اندر جا کے وہاں سے ان کا بہت بڑا ایک تجارت کا ایک بزنس ان کا وسیع پیمانے پہ تھا، اور مکے والے اپنے آپ کو سردار سمجھتے تھے۔ لیکن میرے بھائی اس معاشرے میں سکون نہیں تھا، غریبوں کو تنگ کیا جا رہا تھا، لڑائی جھگڑے، اور یہ کیسر و کسرا کی بڑی حکومتیں جب چاہتی تھی ان مکے والوں کو دوسروں سے لڑا کے سالوں سال کی جنگوں کے اندر ان کو مبتلا کر دیتی تھی۔ لیکن یہی معاشرہ اپنے بزنس کو چھوڑتا ہے، اپنے آبائی علاقے کو چھوڑتا ہے، اور مکہ سے مدینہ چلا جاتا ہے۔ مکہ سے مدینہ جانے کا جو ظاہری، جو سامنے رستہ معلوم ہو رہا تھا، اس رستے میں میرے بھائی ان کا مال بھی گیا، ان کے آبائی علاقہ بھی گیا، ان کا ایک جو سیٹل بزنس تھا وہ سب کچھ گیا۔ لیکن انہوں نے سب کچھ چھوڑا، مدینہ میں گئے، وہاں انہوں نے ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی جہاں سود نہیں تھا، غریب پہ ظلم نہیں تھا، زکوٰۃ کا انکار نہیں تھا، ہر بندہ نمازی تھا، ہر بندہ دوسرے کا خیال رکھ رہا تھا۔ یہ زکوٰۃ انسان کو کیا سکھاتی ہے؟ جب ایک بندہ، ایک امیر دوسرے کے ساتھ تعاون کرتا ہے، وہ غریب اس امیر سے محبت کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، ایک معاشرہ ایک خاندان کی طرح رہتا ہے۔ زکوٰۃ یہ کردار ادا کرتی ہے معاشرے کے اندر۔ اور اس مدینہ کے اندر پھر ہم نے دیکھا وہی لوگ جو مکہ سے خالی ہاتھ گئے تھے، چند سال گزرے ہیں میرے بھائی، 10 سال تو مکمل دور ہے نا، لیکن 10 سال سے پہلے یہی مکے والے جو اپنے گھر بار، اپنا بزنس چھوڑ کے وہاں مدینہ گئے تھے، وہ مال بھی آ گیا، وہ گھر بھی مل گئے، وہ ایک معاشرہ بھی ان کو مل گیا جہاں ہر طرف سکون تھا، وہاں کوئی ناانصافی نہیں تھی، وہاں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا، وہاں کوئی ان کو آ کے کسی کے سامنے لڑاتا نہیں تھا، وہ کوئی ایسا نہیں تھا جو ان کے جذبات سے کھیلتا، ان کو جب چاہتا کسی سے لڑا کے سالوں سال کی پریشانیوں کے اندر ایک دشمن، ایک جنگیں، لڑائیاں، ظاہر بات ہے جب ایک معاشرہ، ایک محلہ جنگوں کے اندر مبتلا ہوگا تو میرے بھائی ان کو راتیں سکون کی نیند تو نہیں آتی، ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کسی بھی وقت دشمن آ سکتا ہے۔ اس لیے اسلام جس طرح معاشرے کو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتے ہیں کہ یہ معاشرے میں لوگ رہیں، جب لوگ اس طرح زندگی گزاریں گے، اس نظم کے تحت، اس ترتیب کے تحت، تو پھر ہر طرف سکون بھی ہوگا، برکت بھی ہوگی، تنگ دستی معاشروں سے ختم ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، کہ وہ لوگ جو رات کے اندھیروں میں چھپ کر بھی، دن کے اجالے میں ظاہری طور پر بھی اللہ کے رستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں،
فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ایک تو ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے، ان کے رب کے ہاں ان کا بہت بڑا اجر ہے، اور دوسری بات وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، ان پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ وہ معیشت کی پریشانیاں، تنگ دستی، آج دیکھیں نا، جہاں 10 بندے سیاستدان بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں ملک کا سب سے بڑا مسئلہ معیشت ہے، اس کو حل کرنا چاہیے، یہ تنگ دستیاں، یہ پریشانیاں، اللہ فرماتے ہیں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، ان پر کوئی خوف نہیں، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ میں نے شاید پہلے بھی کئی دفعہ اس بات کی وضاحت کی ہے، قرآن میں کئی جگہ لفظ خوف اور لفظ حزن، کہ خوف بھی نہیں ہوگا اور حزن بھی، غم بھی نہیں ہوگا، ان دونوں لفظوں کے اندر کیا فرق ہے؟ خوف انسان کے چہرے پہ ہوتا ہے، جو انسان ظاہری طور پر ڈر رہا ہوتا ہے، بندے کا جو دیکھتا ہے بندہ کہتا ہے آپ خوف زدہ ہو، آپ پریشان ہو، آپ کسی چیز سے ڈر گئے ہو، جیسے بندہ سامنے کسی شیر کو، کسی ایسے درندے کو، اپنے کسی دشمن کو دیکھتا ہے، جب بندے کو جان کا خطرہ ہوتا ہے، چہرے پہ جو اثرات ہوتے ہیں، اسے قرآن نے خوف کہا ہے۔ اور حزن کیا ہے؟ دل کے اندر پریشانی، وہ جو چہرے پہ نظر نہیں آتی، لیکن اس حزن سے راتوں کو نیند بھی نہیں آتی، اس سے انسان کی بے چینی بھی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ کہتے ہیں جب بندے، جو لوگ زکوٰۃ کو ادا کریں گے، ہم اس معاشرے کے لوگوں سے ظاہری طور پہ خوف کو ختم کر دیں گے اور ان کے دلوں سے غم کو بھی دور کر دیں گے، ان کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ گارنٹی، یہ ضمانت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کی اہمیت، زکوٰۃ کی عظمت، اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں، جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں چند لوگوں نے کہا ہم نمازیں پڑھیں گے، ہم کلمے کے منکر نہیں ہیں، ہم پیغمبر کے خلاف بھی نہیں ہیں، ہم اپنے رب کو بھی مانتے ہیں، ہم اسلام کی ساری باتوں کو مانتے ہیں، لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ سیدنا صدیق کے دور میں یہ فتنہ اٹھا، سیدنا صدیق نے کہا لوگوں یہ بات سن لو، پیغمبر علیہ السلام کے دور میں اگر کوئی بندہ جوتے کا ایک تسمہ بھی زکوٰۃ میں دیتا ہے، اگر آج اس کا انکار کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا، میں اس سے لڑائی کروں گا، میں معاشرے میں اس فتنے کو ختم کروں گا کہ ہمارے اسلامی نظام کے ہوتے ہوئے اگر کوئی بندہ اسلامی نظام کو مانتے ہوئے اس زکوٰۃ کا منکر ہوگا، ہم اس کو اسلامی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، اسلامی نفاذ، اسلامی قانون کو مانتے ہوئے ہم اس بندے کو زکوٰۃ سے انکار نہیں کرنے دیں گے، ہم اس بندے کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ بندہ زکوٰۃ کا منکر ہو جائے۔ آج اللہ معاف کرے، ہمارے معاشرے میں زکوٰۃ کے حوالے سے لوگوں کے ہاں سوچ ہی نہیں ہے، وہ سوچتے بھی نہیں ہیں، وہ اپنے حوالے سے یہ سوچتے ہی نہیں کہ ان پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ زکوٰۃ کا جب ایک انسان منکر ہوتا ہے یا زکوٰۃ سے جان چھڑاتا ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ بخیلی کو ڈال دیتے ہیں، کنجوسی کو ڈالتے ہیں، اور یہ کنجوسی، یہ بخیلی ایسی بڑی بیماری ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا ہے جو بندہ بھی اپنے آپ کو بخیلی سے بچائے گا وَمَن یوق شح نفسہ، جو بندہ بھی اپنے آپ کو اس بخیلی والی بیماری سے بچائے گا تو وہ سمجھے وہ بندہ ہی کامیاب ہے، وہ بندہ ہی کامران ہے۔ اللہ نے بخیل بندے کو ناکام کہا ہے، اور اس معاشرے میں جب لوگ زکوٰۃ دیں گے، لوگوں کے اندر یہ بخیلی والی بیماری یہ ختم ہوگی، لوگوں کے آپس کے تعلقات، وہ نفرت، آج دیکھیں نا، جیسے ہی کوئی مہنگائی زیادہ ہوتی ہے، لوگوں کے حالات خراب ہوتے ہیں، تو ہم واقعات سنتے ہیں نا کہ فلاں شہر کے اندر ڈاکہ زیادہ ہو گیا ہے، فلاں شہر کے اندر چوریاں زیادہ شروع ہو گئی ہیں، قتل و غارت زیادہ شروع ہو گئی ہے۔ یہ وہ ساری وجہ ہے کہ جب اجتماعی طور پہ لوگ
غریبوں کا خیال نہیں کرتے، زکوٰۃ کے منکر ہو جاتے ہیں، زکوٰۃ سے جان چھڑاتے ہیں، تو پھر بعض غریب، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں غریبوں کے لیے دلیل آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ غریب لوگ چوری کریں، جو پھر وہ غریب وہ تنگ آ کے پھر وہ چوریاں بھی کریں گے، وہ قتل و غارت بھی کریں گے، وہ اس معاشرے کے امن کو برباد کریں گے۔ میرے بھائی، میرے اس جملے کو، میری اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم اسلامی نظام، قرآن نے جس طرح معاشرے کو کہا ہے کہ اس طرح کا معاشرہ ہو، اس طرح کا معاشرہ جب تک ہم نہیں بنائیں گے معاشرے میں امن نہیں آ سکتا۔ ہم جتنے مرضی اپنے آئین کے اندر، اپنے قوانین کے اندر تبدیلیاں کرنے اور جتنے مرضی سخت سے سخت فیصلے کرنے، جتنے مرضی بڑے سے بڑے ٹیکس لگا لیں، معاشروں کے اندر امن نہیں آ سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے نظام کے تحت یہ معاشرے ترتیب نہیں دیے جائیں گے۔ ان معاشروں کے اندر اس طرح سے لوگ نہیں رہیں گے۔ دیکھیں نا، ایک نظام ہے ٹیکس کا اور ایک دیکھیں نظام ہے زکوٰۃ کا۔ اسلام نے جو زکوٰۃ کا نظام دیا ہے، اگر اس کو حکومتی طور سطح پہ اس کو سارے لوگوں پہ نافذ کر دیا جائے، یہ ٹیکس کی ضرورت نہیں جاتی ہے۔ اور اس طرح سے اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور کے اندر زکوٰۃ آج اس طرح ہم انفرادی سطح پہ دیتے ہیں، شروع اسلام کے اندر زکوٰۃ کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ زکوٰۃ حکومت وصول کرتی تھی، حکومت کے نمائندے ایک شہر کے اندر زکوٰۃ اکٹھی کرتے اور وہاں کے غریبوں کے اندر ایک منظم طریقے سے تقسیم کرتے کہ چند سالوں کے اندر دیکھیں کہ مسلمان معاشروں کے اندر سے غربت ختم ہو گئی۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور کے اندر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ نے عید الاضحیٰ کے موقع پہ اعلان فرمایا، آپ نے فرمایا کوئی بندہ قربانی کا گوشت 3 دن تک جو وہ کھا سکتا ہے وہ اپنے پاس رکھے، باقی سارا تقسیم کرے۔ اب یہ کیا وجہ تھی؟ مدینہ کے ایسے تنگ حالات تھے، مدینہ کے اندر رہنے والے کچھ لوگ ایسے آ گئے تھے جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے لیے اعلان فرمایا، لیکن ہم دیکھتے ہیں اگلے سال ہی اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا، لوگوں جتنا مرضی انسان قربانی کا گوشت اپنے پاس رکھنا چاہے، جتنا تقسیم کرنا چاہے، اسلام نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے۔ چند سالوں کے اندر خوشحالی آئی، مدینہ کے اندر سے غربت ختم ہوئی۔ میرے بھائی، کئی دفعہ میں یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ جیسا صحابی جب احد کی جنگ کے اندر ان کے والد شہید ہوتے ہیں تو وہ ایک نوجوان 6 بہنوں کے نکاح کی ذمہ داری اس کے اوپر، اپنے والد کا قرض اس کے ذمہ۔ لیکن جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے جابر کو بلا کے سمجھایا کہ جابر فکر نہیں کرو، آپ پریشان نہیں ہو، 2 یا 3 سال گزرے ہیں، جابر نے محنت کی ہے، قرض بھی گیا، اور جابر کہتے ہیں ایک وقت ایسا آیا اللہ کے رسول علیہ السلام کا زمانہ ہی تھا کہ میری قمیص جہاں لٹکی ہے، اور ایک بندے نے میرے لباس کے حوالے سے پوچھا تو میں نے کہا آج جابر کے حالات ایسے ہیں کہ میں اکیلے کے پاس 1 لاکھ درہم میرے پاس ہیں۔ میں نے کہا کہ جابر نے اپنی مالیت، اپنے بزنس کے حوالے سے بتایا کہ اللہ نے ہر طرف سے خوشحالی میرے گھر میں اللہ لے آئے ہیں۔ میرے بھائی، جب اسلام کے مطابق، میں پھر یہ بات دہرا کے بات کہتا ہوں، ہم اس معاشرے میں جتنے مرضی قوانین کو تبدیل کر دیں اور جتنے مرضی اس قوم کے اوپر جتنے مرضی سختیوں کو مسلط کر دیں اور جتنے مرضی ٹیکس لگا کے لوگ چاہیں کہ اس سے ہم اپنی معیشت کو مضبوط کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ کیا ہے، میرے رب نے ایک نظام بنایا ہے کہ جب لوگ اس زکوٰۃ کو ادا نہیں کریں گے، یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا واضح فرمان ہے کہ اللہ اس معاشرے سے معیشت کی تنگی کو ختم نہیں کریں گے۔ یہ رب تعالیٰ کا ایک پکا قانون ہے۔ مجھے اپنے یہاں کھڑے ہونے پہ اتنا یقین نہیں ہے جتنا یقین پیغمبر علیہ السلام کی فرمائی بات پہ ہے کہ آپ نے فرمایا جب لوگ زکوٰۃ کو روکیں گے، جب معاشرے زکوٰۃ سے دور ہٹیں گے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی بارش ختم کر دیں گے۔
اور ہر طرح سے قحط سالی ان پر مسلط ہوگی، پھر لوگ جتنا مرضی کہیں کہ فلاں وجہ ہے فلاں وجہ ہے، میرے بھائی صرف یہ ایک وجہ نہیں ہے، بتانا مقصد صرف یہ ہے کہ ہماری معاشی حالت آج جس جگہ پہ پہنچ چکی ہے اس میں سے ایک وجہ جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں، آپ انفرادی سطح پہ جب اپنی معیشت کو تنگ دیکھیں، سود کے حوالے سے اپنا محاسبہ کریں، زکوٰۃ کے حوالے سے اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں زکوٰۃ کتنی دیتا ہوں اور کیسے دیتا ہوں اور میرا طریقہ کار کیا ہے۔ میرے بھائی بعض اوقات ایسا ہے ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں لیکن اپنے مفاد کی وجہ سے کہ فلاں بندے کو زکوٰۃ دینی ہے، اس سے میں نے یہ فائدے لینے ہیں، اس سے میرے یہ کام ہے، فلاں بندے نے مجھے کہہ دیا ہے کہ فلاں کو زکوٰۃ دو، اس سے مجھے کام پڑتا ہے۔ میرے بھائی جس طرح اسلام معاشرہ چاہتا ہے، اسلام نے زکوٰۃ کا جو نظام بنایا، دیکھیں نا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا معاذ کو بھیجا، اے معاذ یمن کے علاقے میں جاؤ، اور ہمارے پیغمبر کا وہ زندگی کا آخری سال تھا، آپ نے معاذ کو اس طرح سواری کے اوپر سوار کیا، ساتھ ساتھ آپ چلے، کہا معاذ آئیے میں آپ کو چھوڑتا ہوں، آپ کو رخصت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول سے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نیچے نہ چلیں، سواری پہ آپ بیٹھیں، میں چلتا ہوں۔ کہا نہیں معاذ، صرف آپ کو رخصت کرنا چاہتا ہوں، اور ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ معاذ ہو سکتا ہے آئندہ سال آپ آؤ اور مجھ سے آپ کی ملاقات نہ ہو اور میری قبر کے پاس سے اے معاذ آپ کا گزر ہو، لیکن معاذ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں وہاں جانا ہے، یمن کے اندر سب سے پہلے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینی ہے، جب اسلام کلمہ اسلام کو مان لیں پھر اے معاذ مرحلہ در مرحلہ ان کو سب سے پہلے نماز کے حوالے سے کہنا ہے۔ میرے بھائی آج نماز کے حوالے سے ہمارے ہاں سوچ ہی ختم ہو چکی ہے کہ بے نمازی ایک کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، آج اس حوالے سے سوچ ہی ختم ہو چکی ہے۔ میں اپنی بات کو دہرا کے کہتا ہوں میرے بھائی، جیسے زناکاری جرم ہے، سود خوری جرم ہے، اس سے بڑے بڑے ڈاکہ یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، بے نماز ہونا کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے، اس سے بڑا جرم ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لفظ سنیں پیغمبر کے، فرمایا حمان کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ اس بندے کا حشر ہوگا جو بندہ بے نماز ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے معاذ جا کے سب سے پہلے نماز کے حوالے سے انہیں کہنا، جب نماز کو وہ مان لیں تو پھر اے معاذ انہیں کہنا کہ اللہ نے تمہارے اوپر زکوٰۃ کو بھی فرض کیا ہے، اور اے معاذ یہ بات یاد رکھنا، زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہے کہ ان سے زکوٰۃ کو اکٹھی کرنا یمن سے، پھر یمن کے غریبوں کی لسٹ بنا کے ان غریبوں کے اوپر خرچ کر دینا۔ پھر ہم نے دیکھا تاریخ یہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہی علاقے، ان میں غربت ختم ہوئی، ان میں فقر ختم ہوا۔ آج جو زکوٰۃ لیتا ہے، ہمارا طریقہ اس قدر اسلام سے ہٹا ہوا طریقہ ہے زکوٰۃ دینے کا بھی، جو چند لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ہم اس معاشرے میں دیکھتے ہیں 30 سال سے جو زکوٰۃ کھا رہا ہے وہ 30 سال سے زکوٰۃ کھا رہا ہے، وہ فقیر کا فقیر ہے، وہ بس مسکین کا مسکین ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اسلام جس طرح زکوٰۃ کا نظام چاہتا ہے، اور اسلام کا یہ نظام اگر حکومتی سطح پہ یہ نافذ کر دیا جائے تو میرے بھائی یہ جو ہماری غربت ہے اس میں کمی میں یہ بہت بڑا یہ کام کردار ادا کر سکتا ہے یہ عمل، لیکن اس طریقے سے زکوٰۃ کو ادا کیا جائے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ بتایا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان سنیے، آپ نے فرمایا ما منع قوم الزکوٰۃ، جو قوم زکوٰۃ کو روکے گی، زکوٰۃ نہیں دے گی، الا ابتلاہم اللہ بالسنین، اللہ قحط سالی کو، اللہ معیشت کی تنگی کو اس قوم کے اوپر مسلط کر دے گا۔ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اس لیے میرے بھائی زکوٰۃ کے حوالے سے ہمارا نظریہ، ہمارا نقطہ نظر یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو مال دیا ہے، جو رب تعالیٰ کا حصہ ہے وہ حصہ ہم ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس سے مال کو بڑھائے گا، مال میں برکت آئے گی، مال میں خیر و برکت آئے گی، اور ہر طرح سے اللہ مال کو پاک کر دے گا، اور ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشروں میں سکون، امن اللہ تعالیٰ اس کو نازل فرمائیں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔
الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.